اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ العمران آیت نمبر 130۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، دگنا چگنا کر کے سود مت کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم آخرت میں نجات پا سکو۔ اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ کر جانے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کام بلا تاخیر کیے جائیں جو اللہ کی مغفرت کا سبب بن سکتے ہیں، اور وہ تمام جو ہیں اعمال کون سے اعمال ہیں؟ نیک اعمال۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا بذات خود اللہ کی بخشش کا بہت بڑا سبب ہے۔ استغفار کے لیے کتاب اور سنت میں بہت سی دعائیں جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں، اور ایک سید الاستغفار بھی ملتی ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا آل عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی ابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار کے بارے میں فرمایا کہ یہ صحابہ کرام کو سکھلا دو اور صبح شام نمازوں کے بعد یہ استغفار پڑھتے رہا کرو۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ، تو ہی میرا پروردگار ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے، میں تیرا بندہ ہوں اور غلام ہوں، جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے میں تیرے عہد اور تیرے وعدے پر قائم ہوں، اور جو کچھ میں کرتا ہوں اس کے برے پہلو سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ میں اپنے آپ پر تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، لہٰذا تو مجھے معاف فرما دے، کیونکہ تیرے بغیر کوئی بھی گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ اور جنت کی طرف دوڑ کر آنے کا کیا مقصد ہے؟ ایسے کام کیے جائیں جن سے جنت کا حصول ممکن ہو جائے، اور جنت کی صرف یہ بیان فرمائی ہے کہ اس کا عرض یعنی اس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین جیسی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آسمانوں اور زمین کی وسعت کا اندازہ کرنا انسان کی بس سے باہر ہے، تو پھر وہ جنت کی وسعت کا کیا اندازہ کر سکے گا جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ گویا اس سے مقصود جنت کی ایسی لامحدود وسعت کا اظہار ہے جو انسان کے گمان میں بھی نہیں آ سکتی۔ اور ایسی آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنت و دوزخ اختیار کی جا چکی ہے، اور اس میں ان لوگوں کا رد ہے جو اس بات کے قائل نہیں۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس میں سود سے بھی بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اطیعوا اللہ ورسولہ لعلکم ترحمون، اور اللہ و رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنات عرضها السماوات والارض اعدت للکافرین، اور اپنے پروردگار کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑ کر چلو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، وہ ان لوگوں کے لیے، خدا ترس لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سود کی حرمت کا ذکر پہلے سورہ البقرہ کی آیات میں گزر چکا ہے، جبکہ مسلمانوں کو سود کی قباحتوں سے متعارف کرانا، اس سے نفرت دلانا اور اس کو یکسر چھوڑ دینے کے لیے ذہنوں کو ہموار کرنا مقصود تھا۔ اس مقام پر سود کے ذکر کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ جنگ احد میں ابتدا میں مسلمان جو ہار چکے تھے، تو اس کا بڑا سبب یہ تھا کہ مسلمانوں کا وہ دستہ جو حضرت عبداللہ بن جبیر کی سرکردگی میں حفاظت پر معمور تھا، اس نے جب فتح کے آثار دیکھے تو مال کی طمع سے مغلوب ہو گئے اور اپنے کام کو تکمیل تک پہنچانے کے بجائے غنیمت کا مال لوٹنے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورتحال کی اصلاح کے لیے یہاں پر سود کا ذکر کر دیا کہ وہ سود خور میں حرص اور طمع، بخل اور بزدلی، خود غرضی اور زر پرستی جیسی صفات پیدا کر دیتا ہے، اور سود ادا کرنے والوں میں نفرت، غصہ، بغض، حسد جیسی صفات پیدا ہو جاتی ہیں، اور ایسی صفات جو ہے ایک اسلامی معاشرے کے لیے قاتل کی حیثیت رکھتے ہیں اور جہاد کی روح کے بالکل الٹ ہیں، اور آخرت میں عذاب کا سبب بنتی ہیں۔ ان وجوہات کی بنا پر سود کو بالآخر مکمل طور پر حرام قرار دیا گیا۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو خوشحالی اور تنگ دستی ہر حال میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، ایسے ہی نیک لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔
اگر قرآنی آیات کی ترتیب پر غور کیا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کہیں دوزخ کا ذکر فرمایا ہے تو اس کے ساتھ ہی جنت کا ذکر فرمایا ہے۔ یہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ سود خوری جو دوزخ میں داخل ہونے کا سبب ہے، اس کے بعد جنت اور اس میں داخل ہونے والے پرہیزگاروں کی صفات کا ذکر فرمایا۔ ان میں سب سے پہلی صفت انفاق فی سبیل اللہ ہے، جو سود خوری کی عین ضد ہے اور معاشرے پر اس کے اثرات سود کے اثرات کے بالکل برعکس ہوتے ہیں۔ مثلاً سود خوری سے سود خور میں لالچ، بخل اور زرپرستی جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں، اور سود دینے والے میں سود خور کے خلاف نفرت پیدا ہوتی ہے، بغض پیدا ہوتا ہے، حسد پیدا ہوتا ہے۔ یہ صورتحال معاشرے میں طبقاتی تقسیم پیدا کر کے کسی بڑے فتنے کا پیش خیمہ بن جاتی ہیں، جبکہ صدقہ خیرات دینے والے کے دل میں بخل کی بجائے خوشی پیدا ہوتی ہے، اور لینے والے کے دل میں احسان مندی اور شکر گزاری کے احساسات پیدا ہوتے ہیں، جس سے پورے معاشرے میں ایک دوسرے سے ہمدردی، محبت، اتفاق اور اتحاد جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ یہی چیز ہے کہ اسلامی معاشرے کی روح ہے، اور اس لیے کتاب اور سنت میں انفاق فی سبیل اللہ پر بہت زور دیا گیا ہے، اور زکوٰۃ بھی فرض کی گئی ہے۔ اس آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ متقین کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ خوشحال ہوں یا تنگ دست ہوں، وہ ہر حال میں اپنی حیثیت اور وقت کے تقاضے کے مطابق اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے کئی موقع پر غریب مسلمانوں کو صدقے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ دوزخ کی آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ دے کر بچو۔ اس ترغیب سے جو ہے وہ بخل اور حرص جو ہے، لالچ جو ہے، جیسی بیماریوں کا علاج کرنا تھا۔ متقین کی دوسری صفت یہاں یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ غصہ ہمیشہ ایسے شخص پر آتا ہے جو اپنے سے کمزور ہو اور انسان اس سے انتقام لینے کی قدرت رکھتا ہو۔ ایسے وقت میں غصے کو برداشت کر جانا بڑے حوصلے کا کام ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ بہادر وہ نہیں جو دوسرے کو لڑائی سے مارتے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کو برداشت کر جائے۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے بار بار وصیت کی درخواست کی، اور آپ نے ہر بار یہی جواب دیتے رہے کہ غصہ نہ کیا کرو۔ غصہ پی جانا اور معاف کر دینا دو الگ الگ کام ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص وقتی طور پر غصہ پی جائے اور بات دل میں رکھے اور پھر کسی وقت اس سے انتقام لے لے، لہٰذا غصہ پی جانے کے بعد قصوروار کو معاف کر دینا ایک الگ اور اعلیٰ صفت ہے، اور اللہ ایسے نیکوکار لوگوں سے محبت رکھتا ہے جن میں یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔